بخدا یہ حسن اتفاق ہے کہ 16 اکتوبر 1951 کو سید اکبر راولپنڈی کے کمپنی باغ میں اسٹیج کے سامنے عین ان کرسیوں پہ جا بیٹھا جو پولیس کی اسپیشل برانچ کے اہلکاروں کے لیے مختص تھیں۔ جب اس نے لیاقت علی خان کو 2 گولیاں مار دیں تو ایک جذباتی سب انسپکٹر محمد شاہ نے سید اکبر کو گولیاں مار دیں۔ جو ہوا سامنے ہوا، اب اس کے پیچھے کوئی سازش ڈھونڈنا اور ڈانڈے سے ڈانڈا ملانا دراصل بات کا بتنگڑ بنانا ہے۔ یہ بھی محض حسن اتفاق ہے کہ اسی باغ کے باہر 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کے قتل کے چند ہی گھنٹے بعد جائے واردات فائر بریگیڈ کے پریشر پائپوں سے دھو دی گئی۔ اس دھلائی کے سبب سازش کا شور مچ گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ 4 سال بعد ہی ساری افواہیں دم توڑ گئیں جب بے نظیر بھٹو کی 5ویں برسی پہ وفاقی وزیر اطلاعات قمر زمان کائرہ نے کہا کہ بیت اللہ محسود نامی اصل قاتل ڈرون حملے میں مارا گیا اور باقی 5 اڈیالہ جیل میں ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ پھر بھی یہ مقدمہ آج تک کیوں چل رہا ہے اور پرویز مشرف اس میں مفرور کیوں ہیں؟ ایسے سوالات اٹھانے والے کبھی ملک و قوم کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ بابا ایٹم بم ڈاکٹر قدیر نے اپنے منہ سے کہا کہ انہوں نے جوہری اسمگلنگ تنہا کی اور اس بارے میں اعترافی بیان چودھری شجاعت حسین اور مشاہد حسین کے کہنے پہ دیا۔ نیز شمالی کوریا اور ایران کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی بے نظیر بھٹو کے کہنے پہ فراہم کی۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا۔ 16 مارچ 2011 کو ریمنڈ ڈیوس نے لاہور میں 2 افراد کو قتل کیا۔ اوپر سے نیچے تک انصاف کی دہائی پڑ گئی۔ بڑی مشکل سے مقتولین کے ورثاء 20 کروڑ روپے خون بہا پہ مانے۔ جیل میں سماعت کے دوران 18 ورثاء نے پیش ہو کے معافی کی ذاتی تصدیق کی اور پھر ریمنڈ ڈیوس آزاد ہو گیا۔ اتفاقاً اسی وقت کسی ادارے کے کوئی اعلیٰ صاحب بھی عدالتی احاطے میں انصاف ہوتا دیکھ رہے تھے۔ شکر ہے ان کی موجودگی میں معاملہ بخیر و خوبی سلٹ گیا اور ملک کی عزت رہ گئی۔ 2 مئی 2011 کو اسامہ بن لادن کی لاش امریکی اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد سب سے اہم بات یہ تھی کہ کن وطن دشمنوں نے ان کا ساتھ دیا۔ جلد ہی شناخت ہو گئی۔ ایک تو شکیل آفریدی ہے ہی جس نے جعلی ویکسینیشن مہم چلائی، دوسرا ارشد خان تھا جس نے وہ گھر بنایا جس میں اسامہ اور ان کے خاندان کو خاموشی سے ارشد خان نے کئی برس رکھا، تیسرا شکیل رفیق تھا جس نے اس گھر کے تعمیراتی کام میں بطور جونیئر ٹھیکیدار حصہ لیا، چوتھا سادہ پولیس اہلکار یاسر خان تھا جسے حساس اداروں نے چند گھنٹے بعد ہی تحویل میں لے لیا اور وہ پھر نظر نہیں آیا، پانچواں 84 سالہ زین بابا اور اس کا بیٹا شمریز خان ہے جو رات کو اس گھر کا چوکیدارا کرتے تھے۔ آج بھی زین بابا، شمریز خان اور ٹھیکیدار شکیل رفیق پہ حساس اداروں کی کڑی نگاہ ہے اور شکیل آفریدی تو خیر ساری زندگی جیل میں ہی رہے گا۔ اور کوئی سوال؟ ولی محمد عرف ملا منصور شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنانے میں کیسے کامیاب ہوا؟ اب یہ عقدہ بھی حل ہو گیا ہے۔ لیویس کے سابق رسالدار میجر عزیز احمد نے 2001 میں ولی محمد کے شناختی کارڈ فارم پہ خدا ترسی کے جذبے میں دستخط کر دیے، حالانکہ دونوں میں کوئی جان پہچان بھی نہیں تھی۔ ولی محمد کی دوسری بیوی اور بچوں کو پاکستانی شہریت دلانے میں ملوث نادرا کے اہلکار رفعت اقبال کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ دیگر غیر ملکیوں کو شہریت دلانے میں ملوث نادرا کے ایک جونیئر افسر سید افسر رضا کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کچھ اور نام بھی ECL میں ڈال دیے گئے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ کوئی شک؟